کیا آپ بہت محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی محسوس کرتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ بعض اوقات آمدنی بڑھنے کے باوجود سکون اور فراوانی کیوں میسر نہیں ہوتی؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ رزق صرف پیسوں کا نام نہیں بلکہ برکت، اطمینان اور اللہ کی عطا کا نام بھی ہے۔ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جو انسان کو یہ محسوس کروا سکتی ہیں کہ اس کا رزق رک گیا ہے یا اس میں برکت کم ہو گئی ہے؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ رزق صرف مال و دولت نہیں بلکہ صحت، وقت، علم، اولاد، ذہنی سکون اور زندگی کی دیگر نعمتیں بھی رزق کا حصہ ہیں۔ اس لیے جب ہم رزق رک جانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آمدنی ختم ہو گئی ہے، بلکہ کبھی کبھی انسان کے پاس مال تو ہوتا ہے مگر اس میں برکت یا اطمینان محسوس نہیں ہوتا۔ قرآن مجید بار بار اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کا اصل مالک اور عطا کرنے والا اللہ ہے، اور بندے کا کام جائز ذرائع اختیار کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ رزق میں برکت کم ہونے کی ایک وجہ گناہوں میں مسلسل مبتلا رہنا ہو سکتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق گناہ انسان کے دل، کردار اور روحانی حالت پر اثر ڈالتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے اعمال کی وجہ سے خیر و برکت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مالی مشکل کسی خاص گناہ کی سزا ہی ہو، بلکہ یہ کہ نیکی اور تقوی کو برکت کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ اسی لیے استغفار کو اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت اور برکت کے دروازے کھولنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ رزق میں برکت کم محسوس ہونے کی ایک اور وجہ حرام ذرائع اختیار کرنا ہو سکتی ہے۔ اسلام حلال رزق پر بہت زور دیتا ہے۔ اگر انسان دھوکہ، جھوٹ، سود، رشوت یا ناجائز کمائی میں مبتلا ہو تو بظاہر مال بڑھ سکتا ہے لیکن اس میں برکت نہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ برکت کا مطلب صرف مقدار نہیں بلکہ فائدہ، سکون اور خیر بھی ہے۔ والدین کی نافرمانی کو بھی اسلامی تعلیمات میں ایک سنگین معاملہ قرار دیا گیا ہے۔ والدین کی رضا اور ان کی دعاؤں کو خیر و برکت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے حقوق ادا نہ کرے تو وہ ایک اہم نیکی سے محروم ہو سکتا ہے جو اس کی زندگی میں برکت لانے کا سبب بن سکتی تھی۔ قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ احادیث میں صلہ رحمی کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اسے عمر اور رزق میں برکت کے اسباب میں شمار کیا گیا ہے۔ اس لیے خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا نہ صرف اخلاقی طور پر اہم ہے بلکہ روحانی اعتبار سے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ اس کا رزق رک گیا ہے، حالانکہ اصل مسئلہ فضول خرچی یا مالی منصوبہ بندی کی کمی ہوتی ہے۔ اسلام میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر آمدنی اچھی ہو لیکن اخراجات بے قابو ہوں تو انسان ہمیشہ تنگی محسوس کر سکتا ہے۔ اس لیے مالی نظم و ضبط بھی اہم ہے۔ رزق کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ زیادہ مال ہی زیادہ رزق ہے۔ حقیقت میں بعض لوگ کم وسائل کے باوجود مطمئن اور خوش ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگ بہت زیادہ دولت کے باوجود بے سکون رہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برکت اور قناعت بھی
رزق کا اہم حصہ ہیں۔ نماز اور اللہ کی یاد سے غفلت بھی انسان کی روحانی کیفیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ کی یاد کو دلوں کے سکون کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ جب انسان اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتا ہے تو اس کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے اور وہ رزق کو صرف مادی نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا۔ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ بھی رزق کے موضوع میں اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اس حدیث میں توکل کے ساتھ کوشش کا پہلو بھی موجود ہے، کیونکہ پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے بلکہ نکلتے ہیں۔ بعض اوقات آزمائش کو بھی لوگ رزق رک جانے سے تعبیر کر لیتے ہیں، حالانکہ اسلام کے مطابق ہر مالی مشکل لازماً ناراضی کی علامت نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام اور نیک لوگوں نے بھی سخت آزمائشیں دیکھی ہیں، اس لیے کسی مالی تنگی کو فوراً سزا قرار دینا درست نہیں۔ آزمائش کا مقصد کبھی صبر، کبھی تربیت اور کبھی درجات کی بلندی بھی ہو سکتا ہے۔ شکر گزاری بھی برکت کا اہم ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَا يَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر انسان کی توجہ کمیوں سے ہٹا کر نعمتوں پر مرکوز کرتا ہے اور یہی سوچ اس کے اندر مثبت رویہ پیدا کرتی ہے۔ صدقہ اور خیرات کو بھی برکت کے اسباب میں شمار کیا گیا ہے۔ بظاہر ایسا لگ سکتا ہے کہ مال دینے سے مال کم ہوگا، لیکن اسلامی تعلیمات انسان کو سکھاتی ہے کہ سخاوت اور دوسروں کی مدد معاشرے اور فرد دونوں کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ رزق میں برکت کے لیے دعا بھی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف دعائیں سکھاتے تھے جن میں حلال اور پاکیزہ رزق کی طلب شامل ہے۔ دعا انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ اصل عطا کرنے والا اللہ ہے۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں سے مسلسل موازنہ کرتا رہتا ہے۔ سوشل میڈیا اور جدید دور میں یہ رجحان اور بڑھ گیا ہے۔ جب انسان ہر وقت دوسروں کی کامیابیوں کو دیکھتا ہے تو اسے اپنا رزق کم محسوس ہونے لگتا ہے، حالانکہ حقیقت مختلف ہو سکتی ہے۔ قناعت اور شکر اس مسئلے کا اہم علاج ہیں۔ رزق کے بارے میں اسلام متوازن سوچ سکھاتا ہے، نہ صرف دعا اور توکل، نہ صرف محنت اور منصوبہ بندی، بلکہ ان سب کا مجموعہ۔ انسان کو جائز کوشش کرنی چاہیے، اپنی مہارتیں بڑھانی چاہیے، دیانتداری سے کام کرنا چاہیے اور ساتھ ہی اللہ پر بھروسہ بھی رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کو محسوس ہو کہ اس کی زندگی میں برکت کم ہو گئی ہے تو وہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ کیا وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے؟ کیا وہ والدین کے حقوق ادا کرتا ہے؟ کیا اس کی کمائی حلال ہے؟ کیا وہ شکر گزار ہے؟ کیا وہ دوسروں کے ساتھ انصاف کرتا ہے؟ ایسے سوالات انسان کو اپنی زندگی بہتر بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ آخر میں ایک اہم بات، رزق رک جانا ہمیشہ صرف آمدنی کم ہونے کا نام نہیں، بلکہ اصل مسئلہ برکت، قناعت، شکر یا روحانی سکون کی کمی بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق کے لیے محنت کریں، حلال راستہ اختیار کریں، استغفار اور دعا کا اہتمام کریں، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جب انسان ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے تو وہ رزق کو صرف پیسوں کی نظر سے نہیں بلکہ اللہ کی ایک وسیع نعمت کے طور پر دیکھنے لگتا ہے، اور یہی سوچ اس کی زندگی میں حقیقی برکت،
اور اطمینان پیدا کر سکتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور کومنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔